آج پاکستان میں دیکھیں آپ، خان کا جو نظریہ، جو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ہار، عمران خان کی فتح، سہیل آفریدی کے مقابلے میں آپ نے دیکھا تھا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور بری طرح ہارے، اتنے بری طرح ہارے کہ اب سہیل آفریدی کے مقابلے میں خود آرمی چیف آ گئے میدان میں۔ پشاور میں قبائلی عمائدین کے ساتھ جرگے پہ آپریشن پر عمائدین کو خود مل رہے ہیں، انہیں تیار کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم تو افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں اور کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن پر ہماری حمایت کریں۔ کیونکہ حالیہ دنوں میں سہیل آفریدی کی قبائل میں ملاقاتیں ہوئی تھی، مقبولیت کا انہیں اندازہ ہوا کہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کا بھی یہی معاملہ تھا سارا، لیکن اس میں ناکام ہوئے اور آج خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر کامیاب۔ اچھا، یہ کامیابی کیوں اہم تھی کہ وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں تو چلیں کیمرے پر لوگ آ جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، سینٹ کی خفیہ ووٹنگ ہے، ایک ووٹ ادھر ادھر نہیں ہوا، ایک ووٹ ڈالرز میں رشوت کی آفر، ڈالرز میں تحریک انصاف کا ایک بندہ نہیں توڑ سکے۔ اسٹیبلشمنٹ وہ جو 21 لوگوں کا فارورڈ بلاک، علی امین گنڈا پور دھمکیاں آپ کو دیتے، حکومت گر جائے گی، سینٹ میں یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج سب کے سب منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ اور خرم ذیشان کا ٹکٹ علی امین گنڈا پور نے، آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں پہلے بھی معاملہ، وہ جو 200 پارلیمنٹیرین کا لاہور میں افریدی صاحب کے گھر پہ اجلاس ہوا تھا، خرم ذیشان کو روکنے کے لیے طاقت کا بھی بڑا استعمال، سازشیں بھی ہوئیں، لیکن جس طرح سہیل آفریدی کو یہ نہیں روک سکے، خرم ذیشان کو بھی نہیں روک۔ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ پتہ چل گیا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرا سکتے۔ پہلے جو 10% بھی شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ سہیل آفریدی یا خرم ذیشان کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔ پنجاب میں بھی یقین کریں اگر اسی طرح دفاع کیا جاتا، جیسے 9 فروری کا احتجاج کینسل نہ ہوتا حماد اظہر کی کال پہ، تو آج 180 سے زیادہ نشستیں ان کی پنجاب میں بھی اور پاکستان کے وفاق میں بھی ہوتی، لیکن بہرحال وہاں تو صدر اور جنرل سیکرٹری دونوں موجود نہیں، ہر روز سازشیں ہی چل رہی ہوتی۔ سہیل آفریدی کو نے خرم ذیشان کو مبارکباد دیتے ہوئے چیتا کہا۔ یہ چیتے جو ہے نا اصل میں خان کی انویسٹمنٹ ہے، خان کی کامیابیاں ہیں۔ ایک تو 92 کا ورلڈ کپ شوکت خانم تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو نوجوان نسل کے چیتے ہیں 92 کے ورلڈ کپ کے بعد جو خان کے ارد گرد جمع تھے، جنہیں عمران خان کہتا تھا یہ میرے ووٹر اور سپورٹر ہوں گے، یہ لائیں گے تبدیلیاں، یہ آج چھوٹے چھوٹے عمران خان بن چکے ہیں، نظریے میں بھی، مزاحمت میں بھی، فلسفی میں بھی اور سیاست میں بھی۔ سہیل آفریدی، امینا آفریدی، شاہد خٹک، مراد سعید، خرم ذیشان، جنید، یہ سارے بہت بڑے نام، پنجاب میں بھی بہت سارے، اب یہ پختہ عمر میں آ چکے ہیں، سیاست کے گرو بن چکے ہیں۔ اب جو ایف اے پاس بابو ہے وہ اسے نہیں روک سکتا، یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور تنزانیہ میں جو ہو رہا ہے وہی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان معاملات میں ابھی جس طرح خرم ذیشان نے حلف اٹھاتے پہلا بیان دیا، دیکھیں اس نے کیا کہا کہ عمران خان کی رہائی میرا مقصد ہے، کہ جب تک عمران خان رہا نہیں، اس نے کیا کہا کہ نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام، اور یہی قوم کا مطالبہ ہے، یہی مقصد۔ اس نے یہ نہیں کہا میں عمران خان کا عشق میں، وہ جس طرح سہیل آفریدی نے کہا، اس نے کہا معاشی استحکام، سیاسی استحکام چاہیے تو خان کو رہا کرو، اور یہ آئین اور قانون پر چلتے ہوئے اسی سسٹم میں انشاءاللہ کریں گے۔ یہ جو سہیل آفریدی نے دیکھیں، میں اس کی دیکھ رہا تھا عوام میں گھلنے ملنے کی ویڈیوز، اور پھر اڈیالہ کی سیکیورٹی پہ چوتھی دفعہ وہ ایس ایس پی سے صاف کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو عدالت کا حکم، وہ کہتے جی عدالت کا حکم ملے ہی نہیں۔ سہیل آفریدی سے کہہ رہا تھا یہ کون سا قانون ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کو تم روک لیتے ہو ایسے ہی۔ وہ ایس پی آگے سے جھوٹ بول رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے کل انہیں خود اپنے ہاتھ سے 3 بجے دستخط سے وہ لسٹ بھیجی تھی، لیکن کہتا ہے وہ ملا نہیں، اور پھر کہتے ہیں جو اوپر والے ہیں وہ آئین اور عدالتوں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم کیسے مانیں؟ ان لوگوں کی وجہ سے دیکھیں آئین اور قانون پر جو معاملہ چل رہا ہے، جس پہ عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 4.5 کروڑ کا نمائندہ چوتھی دفعہ عزت سے جاتا ہے، نہیں ملنے دے واپس آتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جسے یہ دہشت گرد تک کہتے رہے۔ یہ طاقت کے چونکہ نشے میں بدمست ہیں، اپنی انا اور طاقت دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی فائدہ نہیں اس سے، یہ ملک کے ہر ادارے کو ذلیل کرنا۔ ابھی تحریک انصاف کے ایک رہنما کا بیان تھا نا کہ جو پارٹی سے نکالے گئے ہیں، کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل بیرسٹر گور علی امین گنڈا پور کو سنتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، ٹی وی پہ آئیں تو ٹی وی کی آواز اونچی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بیرسٹر گور احتجاج کی طرف جاتا ہے، مفاہمت کی بات کا، حالانکہ سہیل آفریدی نے جو باتیں کی ہیں ذرا اس کی باتیں اگر غور سے سنیں، اس نے کہا یہ جو آپریشن میں لوگ مارے جا رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، پولیس والے ہیں، جو عوام ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں۔ جنید اکبر نے جو بات کی وہ بھی بڑی صاف کہ آپ تحریک انصاف کو شہداء کو تسلیم کریں، ہم آپ کے شہداء کو تسلیم کر لیں، ہم انہیں بھی مان لیں گے۔ یہ جمہوریت کا، مفاہمت کا بڑا صاف ستھرا انداز کے پی میں نظر آ رہا ہے۔ آج وہ صوبائی اسمبلی دیکھ رہے، بابر سواتی اس کے دائیں طرف سہیل آفریدی، تو بائیں طرف وہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہاں بدقسمتی سے فارم 47 کی جو بغیرتی مچی ہوئی ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں تینوں رہنماؤں کو نیل کر کے سزائیں بھی دے دیں، اور اب جو نامزد نام آ رہے ہیں محمود چکھری، علامہ راجہ، ناصر عباس کے، انہیں بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ سوچیں، بڑے خوش ہوتے ہیں انا کا، جو ہم نے بڑا یہ تیر مار لیا۔ بھائی پچھلے 3 سال اٹھا کے تو دیکھو، پورے 3 سال میں اس اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے، پی ڈی ایم والوں ساتھ، نون لیگ،
پیپلز پارٹی، وفد الرحمان صاحب کی جماعت، MQM ہوگی، جماعت اسلامی، یہ جتنی چھوٹی موٹی مذہبی سیاسی جماعتیں اکٹھی کر لیں، میڈیا، عدلیہ، بیوروکریسی، FIA، نیب، سارے ادارے قابو میں.